السلام علیکم۔ خالد مصطفیٰ کا پیار بھرا سلام اور آداب قبول کیجیے۔ میں ہوں اپنے پروگرام ناظرہ کے ساتھ کینیڈا سے حاضر خدمت۔ تازہ ترین خبریں ان پہ تبصرے۔ پروگرام بہت دلچسپ ہونے جا رہا ہے، آپ ضرور دیکھیے گا شروع سے آخر تک۔ دیکھیے اب آج کی جو تبصرہ ہے نا، وہ کیونکہ بہت خبریں بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں، تو میں بھی مسلسل جو ہے نا صبح رات کو شام دوپہر کو میں بنا رہا ہوں ویلاگس آپ لوگوں کی خدمت کے لیے۔ جو مجھے میرے پاس انفارمیشن بنتی ہے اس کا انالیسس کرتا ہوں، اور اس کے اندر اللہ نے الحمدللہ کیونکہ آبزرویشن کیپیبلٹی ہے الحمدللہ اس کی مہربانی سے، تو میں ہوا کا رخ دیکھ کے اور بتاتا ہوں کہ بھائی یار یہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ جو عمران خان صاحب کے متعلق تازہ ترین، ظاہر ہے ہر انسان کا خواہش ہے کہ ان کے متعلق معلومات ہوں کہ بھائی ان کا اب فیوچر کیا ہوگا، تو میں اس پر آج پورا کیس وہ پورا پروگرام بناؤں گا کہ بھائی انہوں نے کیا کیا اور وہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ہوگا کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بات کے اندر عمران خان صاحب کی شخصیت کھل کر سامنے آ گئی کہ وہ ایک جھوٹا مکار عیار آدمی ہے اور بیوقوف بھی ہے ساتھ میں۔ تو اب ظاہر ہے کہ سائفر کیس جو ٹوٹل یعنی مطلب اس کی تو نام ہی نہیں آتا تھا، اور اس نے اپنا نام خود گھس کے اپنا نام آگے کر لیا تاریخ کے اندر، بڑے سنہرے الفاظ کے اندر ان کا نام لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بچائے ان کو، لیکن انہوں نے اپنی زندگی خطرے میں ڈال دی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام۔ اسد مجید صاحب کا بیان جو تھا نا ان کی تابوت کے اندر آخری کیل ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ اس کے اندر کوئی سازش تھی ہی نہیں۔ جب انہوں نے مین تو وہی وٹنس تھے نا، انہوں نے کہہ دیا کہ سازش تو تھی نہیں اس کے اندر۔ اور پھر جس طریقے سے یہ چیخے چلائے ہیں وہاں پہ، اور وہ قریشی صاحب چیخے چلائے ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ موت کی جب سامنے آدمی دیکھتا ہے نا تصوراتی کہ بھئی ہو بھی سکتا ہے نا، ضروری نہیں اللہ نہ کرے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو ہو، لیکن بہت دل گردہ چاہیے۔ یہ بھٹو جیسا تو ہر آدمی نہیں ہو سکتا نا کہ سوٹ پہن کے، بلو کلر کا سوٹ پہن کے اور وقار کے ساتھ چل رہا ہے، یہ تو بیچارہ ٹوٹ گئے دونوں لوگ۔ یہ اب ان کی کوئی نہ تو کردار تھا نہ کوئی شخصیت تھی ان دونوں کی۔ قریشی صاحب کو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کس قسم کے آدمی تھے، ہمیشہ ہی بت پرستی کرتے تھے، مطلب ظاہر ہے کہ وہ مولوی بنے ہوئے تھے وہ اپنے علاقے کے۔ تو اب جب پڑی مصیبت اللہ معاف کرے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، یہ میں کہہ سکتا ہوں، اگر وہ اس طریقے سے نہ کرتے، لالچ کتنا ہوتا ہے انسان کو، اب انہوں نے لالچ یہ بھی کیا کہ اپنی سیٹ، اپنی بیٹی کی سیٹ، اپنے بیٹے کی سیٹ، اپنی بیوی کی بھی شاید سیٹ ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں، تو آخر کہاں تک آپ جائیں گے؟ آپ تو کہتے تھے کہ یار ہم اس کے اندر اس طرح نہیں کریں گے کہ خاندان کی سیاست نہیں لائیں گے، لیکن آپ نے تو اس میں بھی کیا۔ اچھا تو عمران خان صاحب اتنے بیوقوف ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کون کیا کر رہا ہے، ان کی عقل سے پیدل ہیں یہ۔ تو اب ہوگا کیا یہ دیکھیے، کیونکہ اس کے اندر ٹوٹل 28 گواہ تھے، جس کے اندر 3 کی ریجیکٹ ہو گیا، ان کی ضرورت نہیں تھی، 25 کی فائنل ہو چکی ہے، سب کے بیانات فائنل ہو چکے۔ اب جیرا ہوگی، اور جیرا کو اتنی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، اس کے 2-3 دن یا زیادہ ہفتہ بس میکسیمم 10 دن لگا لیں چلیں، 10 دن کے اندر یہ فیصلہ جو ہے نا محفوظ ہو جائے گا، اور اس کے بعد کسی دن میں سنا دیا جائے گا۔ وہ کیا ہوتا ہے ابھی تو خیر اللہ ہی بتائے گا، کورٹ کے معاملات ہیں ہم بھی نہیں بول سکتے، لیکن مجھے افسوس ہوا کہ ایک شخص جو ہے نا اپنی بیوقوفی کے ذریعے، اپنی بیوقوفی کے ذریعے اچھا خاصا اس کے پاس اقتدار آ گیا تھا، لیکن خود جان بوجھ کے کھویا، اس نے خود جان بوجھ کے کھویا۔ کس طرح؟ دیکھیں دوسروں کو کہنے میں آ کر وہ تو بھاگ گئے سارے، شیخ رشید نے ان کو مس گائیڈ کیا، اسد عمر نے مس گائیڈ کیا، ڈبو نے مس گائیڈ کیا، یہ تو سارے بھاگ گئے۔ اور وہ جو گنڈا ہے وہاں کا کیا نام ہے اس کا، سیال کوٹ کا، اس نے مس گائیڈ کیا، آصف والی جو ماں ہے اس نے مس گائیڈ کیا، تو یہ کہیں کی بھی نہیں رہے، ان کے اس پہ چلے اشاروں پہ۔ حالانکہ عقل مندی یہ تھی کہ یہ دوستی بنا کے رکھتے، یہ زرداری صاحب سے بھی زرداری صاحب کا تھوڑا سا جھکاؤ ان کی طرف تھا، کیونکہ وہ جو کامن دوست تھا نا وہ ان کی بیوی تھی، مطلب میں غلط پیمانے اس پہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کیونکہ ہیرے جواہرات کی شوقین تھی، تو ملک صاحب کے ذریعے وہ ہیرے جواہرات لیتی تھی، اور ان کا تعلق تھا زرداری صاحب سے، تو ان کا ٹرینگل تھا، بڑا اچھا بن جاتا، ٹرینگل کے بجائے اسکوائر بن جاتا، اور اسکوائر تو تھا لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا میرا سب کچھ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انسان کے اندر فرعونیت آ جاتی ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے خدا نے کچھ بھی نہیں دیا، میری اپنی عقل اور سمجھ اور شکل سے بھی میں نے حاصل کیا ہے،
تو وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچ جاتا ہے. جب تک آپ اپنی ذات کی نفی نہیں کرتے نا آپ وہ نہیں کر سکتے. اب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اتوار کو آپ نے کال دے دی اور لوگ نکلیں گے تو نہیں نکلیں گے. یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. یہ لوگ جو ہے نا دودھ پینے والے مجنوں ہیں, جان دینے والے مجنوں نہیں ہیں. یہ آپ اس کو چھوڑ دیں. بھٹو کے لیے کوئی نہیں نکلا, آپ چھوڑیں. اس نے کتنے احسان کیے تھے لوگوں پہ, وہ بیچارے تڑپ نہیں رہ گئے لیکن کوئی بھی نہیں نکلا. تو اب یہ ہے کہ یہ خبریں تو اس قسم کی آ رہی ہیں کہ ان کی وہ کہتا ہے اللہ معاف کرے بہت بے عزتی کی ان کی. یہ نہیں بتایا بھی نہیں جا سکتا اس طریقے, تھپڑ مارے بہت بری طریقے سے. جو خبریں ہیں بھائی ظاہر ہم نے تو نہیں دیکھا, لیکن جو ہم نے سنا ہے, جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ ان کو بہت بری بے عزتی کی ہے. اس پر یہ اتوار کو بھائی یا تو آپ فریش کریں, دوسرے دن کر دیں کہ بھائی احتجاج میرا دوسرے دن. اتوار کا کیا مطلب, ان کی سمجھ جو ہے نا میں حیران ہوتا ہوں کہ ان کو کون سمجھاتا ہے ایسی باتیں. عام طور سے جو اس قسم کی جو کال دی جاتی ہیں جمعے کو دی جاتی ہیں, اتوار کو تو یہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کرسچنٹی کی طرف جا رہے ہیں تھوڑا سا, کہ اتوار کو ہوگا تو میرا امریکہ بھی سن لے گا میری بات کو. یہ بیوقوفی کی بات ہے, کوئی بھی نہیں آئے گا. اب اس کو تو چھوڑ دیں, جو دوسرے کیسز ہیں نا ان کو چھوڑ دیں. فی الحال سائفر کا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنکلوڈ ہو گیا وہ. اب صرف سزا باقی ہے اور سزا ہو جائے گی. اور اس کے بعد اور ایک بات میں اور بتاؤں جو بہت ضروری ہے, آپ اس کو غور سے سنیے گا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب بھٹو کا مقدمہ چلا تھا اور ان کو 5 کی سزا ہوئی تھی, تو خیر میں نے جوائن کیا تھا نئے نئے سروس کے اندر. لیکن الحمدللہ اس کی بڑی مہربانی کہ آبزرویشن جو کیپیبلٹی ہے نا وہ زیادہ ہے. تو میں یعنی مطلب ایسے احساس ہو جاتا ہے کہ یار کچھ ہونے والا تھا. اور آج جو عمران خان صاحب کا متعلق ہے نا بالکل وہی فیلنگس ہیں, یقین مانیے. مجھے کوئی خدا نہ کرے بھائی اس سے دشمنی نہیں ہے نہ پیار ہے, لیکن میں آپ کو 100% کیونکہ اس وقت بھی ایسے لگ رہا تھا, سب لوگ کہہ رہے تھے یار بھٹو کون دے سکتا ہے پھانسی, بکواس ہے, سب ایسے ہی چل رہا ہے, یہ تو ایسے ہی چلے گا, معافی افی ہو جائے گی اور وہ کہہ دے گا خود ہی جنت جا کہہ دے گا یار چھوڑو دفع کرو اور کمپرومائز ہو. لیکن بات یہ ہوتی ہے نا, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آسمان پہ سیٹ ہوتی ہیں, وہ انسان کے بس کا نہیں ہوتا. انسان تو ایک پپٹ ہے صرف خالی, وہ اس کے بہاؤ میں چلتا چلا جاتا ہے. تو اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے, لیکن حالت بہت سنگین ہے. اس لیے کہ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ایک اشارے پر لاکھوں کروڑوں آدمی نکل آئیں گے تو یہ ان کی بھول ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ اتوار کو 100-200 سے زیادہ آدمی نہیں نکلیں گے, اور وہ 100-200 آدمی جو ہوں گے وہ بچے بیچارے 17-18-19 سال کے, وہ اپنی زندگی برباد کرنے کے لیے نکلیں گے. اس لیے کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا, ان پہ فوجی عدالتوں میں مقدمے چلا جائیں گے, اور وہ جناب علی کہیں کے بھی نہیں رہیں گے, کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. کوئی بیچارہ اپنی یعنی مطلب ماں باپ کے لیے وہ اکلوتا بچہ ہوگا, کوئی بہنوں کے لیے ہوگا اکلوتا بھائی, ان کے لیے جو بیڑا غرق, کوئی بھی نہیں پوچھنے والا نہیں ہوگا ان کو. میں بتا رہا ہوں ان کو جیل سے چھڑانے والا نہیں کوئی. اور وکیل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کروڑوں روپے لیتے ہیں. وہ جو سردار صاحب ہیں, ایک سردار صاحب کو پتہ ہی ہے نا, جو اچھل اچھل کے چھوٹے باندرے جو چلتے ہیں اچھل اچھل کے, تو وہ کروڑوں روپے لیتے ہیں خام خواہ کے اندر. اب وہ بیچارہ کون کروڑوں روپے دے گا, تو وہ ہمیشہ کے لیے قید میں رہیں گے. تو یہ میں ابھی سے بتا رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں ان گھر والے بھی جو ہے نا بیوقوفی مت کریں اور اپنی جان بچائیں. اس کے اندر کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا, ویسے بھی زندگی میں کون دوست ہوتا ہے. تو بھائی ہمیں تو اللہ کی مہربانی سے میں نے کبھی کبھی جب جوانی میں تھی, نوجوانی کے اندر اس پارٹی کے اندر شامل ہونے کی کوشش کی, تو میرے والدہ نے منع کر دیا تھا, یعنی بیٹا تم نے پڑھائی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنی. تو مقصد میں اس وقت انجینئرنگ کالج میں تھا, تو اللہ نے بچا لیا ہمیں. کیونکہ یہ جو سیاستدان ہیں وہ آپ کو کسی کو فائدہ تھوڑی دیتے ہیں, یہ اپنا فائدہ لیتے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے وہ گھر داماد بنا لیں گے یا کوئی بڑی عہدہ دے دیں گے, اٹ از ناٹ پاسبل. یہ اگر سوچ رہے ہیں آپ تو بیوقوفی کر رہے ہیں. عمران خان کا کردار آپ سب کے سامنے آ گیا. اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ کس کماش کا آدمی ہے, کس کماش کا آدمی. جس کے پاس کوئی ویلیوز نہ ہو نا, اس آدمی کو اس کی ویلیو میرے نزدیک بھی زیرو ہے. لائلٹی نہیں اس کے پاس, سب سے بڑی بات. ایسے آدمی کو تو میں قریبی بھٹکنے نہ دوں, اللہ معاف کرے, میں یہ نہیں کہتا. تو یہ جو ہے نا بہت خطرناک آدمی ہے, اور اللہ جتنی جلدی اسے جان چھڑا لے پاکستانیوں کی تو وہ بہت اچھا ہے. اللہ الحمدللہ یہ شکر ادا کریں کہ قاضی صاحب میدان میں آ گئے ہیں. ہمارے قاضی صاحب, میں اس لیے نہیں تعریف کر رہا کہ مجھے کوئی قاضی صاحب سے فائدہ لینا ہے, میں تو بہت دور, لاکھوں دور میل دور بیٹھا ہوں آپ کو لوگوں سے. لیکن جس طریقے سے انسان کی شخصیت ہوتی ہے نا, میں نے قاضی صاحب کو دیکھا, ان کے ماتھے پہ ایک متانت, سنجیدگی
اور مذاق بھی کرتے ہیں، یعنی کورٹ کے اندر ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں عام اس کے اندر ہنستے ہنستے کہ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ اتنا اچھا بھی وہ جج ہو سکتا ہے. وہ جس طرح کیسز چلا رہے ہیں میں بہت تعریف کرتا ہوں، یقین مانیے تعریف تو اللہ کی ہے ویسے تو، لیکن انسان کی بھی کرنی پڑتی ہے دنیا کے اندر. تو میں صرف ایک بات میں ضرور کہوں گا آخر کے اندر، میں حافظ صاحب سے بھی کہوں گا اور حاجی ان سے بھی کہوں گا، قاضی صاحب سے، کہ سر بات یہ کہ سانپ مت پالیں آپ، یہ کیونکہ یہ ازدے بن گئے ہیں آپ کے لیے اور بن جائیں گے اگر آپ نے ان کو جلدی سزا نہ دی نا. جو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ زبردستی سزا دینی چاہیے، نہیں، اگر ان کے خلاف بن گیا نا کیس تو آپ جتنی جلدی، جیسے کہ مکاؤ، پنجابی میں کہتے ہیں مکاؤ، بس مکاؤ اور چڑھاؤ. مطلب جو بھی، مطلب چڑھاؤ سے مراد میرا یہ نہیں ہے، استغفر اللہ، میرا مطلب یہ ہے کہ اس کو منظر سے ہٹا دو. یہ جو بحث ہے نا اس کو ہٹا دو کہ بھائی ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ میں لے کے جائیں، کہ روز عمران خان سچا ہے جھوٹا ہے اسی پہ چل رہے ہیں، وہ نواز شریف اچھا ہے جھوٹا ہے، زرداری اچھا ہے جھوٹا ہے. بھائی ختم کریں، الیکشن ہو اور اس کے بعد حکومت بنے اور اس کے بعد اپنے اپنے کاموں میں لگ جائیں. لیکن ایسا لگ نہیں رہا. ایک تو نمبر بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہے نا ڈاؤٹ فل ہے، یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں، اور یہ چانسز بہت زیادہ ہیں کیونکہ اس سے ایک غلطی اور ہوگی عمران خان سے، یہ میں ابھی بتا دیتا ہوں. وہ بائی کاٹ کرے گا. میں نے بہت پہلے پروگرام کے سب سے پہلے میں نے کیا تھا پروگرام، اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ اگر اس نے بائی کاٹ کر دیا تو یہ بہت بڑی اس کی شکست ہوگی. تو اور یہ کرے گا، جو ورس چیزیں ہوتی ہیں نا وہ یہ کرتا ہے. تو بائی کاٹ کرے گا تو اس کے بعد جو رہی صحیح کسر ہے نا وہ پوری ہو جائے گی، اور جو پی ٹی آئی کے جو امپورٹنٹ لوگ ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے، کسک جائیں گے. اب تو دوسری جماعت بن رہی ہے، ایس بابر صاحب دوسری وہ بنا رہے ہیں، اصل جو بنا رہے ہیں نا وہ یہ جو پارٹی ہے اس کی پی ٹی آئی، اصل جو پارٹی ہے وہ بنا رہے ہیں. پرسوں ہوگا جلسہ ہوگا اسلام آباد کے اندر، اور مجھے اس کی باتیں صحیح لگ رہی ہیں. اس کے ساتھ جو عورتیں بھی تھیں جو ممبرس تھیں وہ بالکل صحیح بول رہی تھیں. یہ تو فرونیت کرتا ہے. تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ، میں نہ اس کا فیور کروں نہ کسی اور کا فیور کروں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یار پاکستان کے اندر اب سکون ہو جانا چاہیے. یہ جو لوگوں کی جو ہے نا کہ ہم کیوں چیک کریں بار بار کہ یار وہ صحیح ہے نہیں ہے، بھائی وقت گزر چکا، اب آپ کو آگے بڑھنا ہے. اس کو ختم کریں اس سلسلے کو، حکومت بنا.